بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، کل ہم نے تفہیم السلام علیکم کی تھی۔ مجھے امید ہے تفہیم کسے کہتے ہیں اور تفہیم کیسے کرتے ہیں آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کا کام شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات جن کے جوابات آپ نے سوچ کر مجھے بتانے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ کیا تمام الفاظ پر اعراب لگائے جاتے ہیں؟ کیا اعراب لگانے سے الفاظ کے لکھنے اور بولنے میں فرق پڑتا ہے؟ حروف تہجی میں کتنے الفاظ ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے سوچ کر مجھے بتانے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا عنوان ہے تشدید۔ تشدید کو پڑھنے کے ہمارے مقاصد یہ ہیں۔ سبق کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ الفاظ پر تشدید لگا سکیں گے، تشدید والے الفاظ کو کتنی بار لکھنا ہے جان سکیں گے، ساکن اور متحرک الفاظ تشدید میں جان سکیں گے۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ، تشدید کسے کہتے ہیں؟ کسی لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ دو بار پڑھا جائے اور اسے دو بار لکھنے کی بجائے اس پر تشدید کی علامت لکھ دی جاتی ہے۔ اس صورت میں پہلا حرف ساکن اور دوسرا متحرک ہو جاتا ہے۔ جس لفظ پر تشدید لکھی جائے اسے مشدد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ منورہ۔ منورہ میں واو مشدد ہے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے۔ جب ہم منورہ کے توڑ کریں گے تو واو کو ہم دو بار لکھیں گے۔ اسی طرح اردو گرامر میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن پر ہم تشدید لگاتے ہیں اور تشدید والے الفاظ کو ہم دو دفعہ لکھتے ہیں جب ان کے توڑ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہڈی۔ ہڈی میں ڈال کے اوپر شد ہے، تشدید ہے، تو جب ہم ہڈی کے توڑ کریں گے تو اس کو ہم دو دفعہ لکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے مکہ۔ اب دیکھیں پڑھنے میں بھی لگ رہا ہے کہ ہم نے کاف کو دو دفعہ پڑھا ہے، مکہ۔ اب جب ہم مکہ کے توڑ کریں گے تو جس لفظ کے اوپر تشدید ہے اس لفظ کو ہم دو بار لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، لفظوں کی ادائیگی سے ہی لفظ لکھنا آتا ہے، اور اگر اس کا توڑ کیا جائے تو ارکان کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ کچھ ارکان سادہ ہوتے ہیں اور بعض ارکان کو زور دے کر بولا جاتا ہے، تو جس لفظ پر تشدید آ جائے اس کو زور دے کر بولا جاتا ہے۔ تشدید والے بے شمار الفاظ ہیں جیسے مقدس، امی، ابو، خرم، لٹو، رسی۔ اب آپ اپنی کاپیاں کھولیں۔ سب سے پہلے اپنا انڈیکس لکھیں۔ ہمارا آج کا انڈیکس ہے گرامر تشدید۔ دن، تاریخ، مہینہ اور سال لکھیں۔ اب آپ اپنی نظم بلو کا بستہ کھولیں۔ اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ آپ نے نظم کو غور سے پڑھنا ہے اور تشدید والے الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک سرگرمی گھر کا کام دے رہی ہوں۔ آپ نے ارد گرد کے ماحول سے تشدید والے 10 الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کو رنگین کاغذ پر لکھ کر کاپی پر چسپاں کرنا ہے۔ تمام کام خوش خط کر کے اپلوڈ کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔